مریم نواز صاحبہ نے بہت مشکل وقت میں اور بہت مشکل حالات میں پارٹی کے اندر ایک نئی روح پھونکی. ان کی آواز، ان کا لب و لہجہ، ان کے سیاسی نعرے، ان کے سیاسی جملے، ان کا سیاسی ویژن، اور پھر وہ پاکستان کے جس حصے میں گئے ہوں، چاہے جی بی کی الیکشن کمپین ہو یا آزاد کشمیر کی الیکشن کمپین ہو، یہاں وہ جلسے جو مشکل ترین حالات میں جب مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ جیلوں کے اندر بند تھی، تو انہوں نے جمہوریت کا علم اٹھایا، ووٹ کو عزت دو کا علم اٹھایا، اور پورے پاکستان کے کارکنان کے اندر اپنی آواز جو ہے وہ پہنچائی بھی، اور ان کو ایک موٹیویشن دی اور ان کو ایک ہوپ دی. اس لیڈرشپ اگر مین جیلوں کے اندر پابند ہے تو ہم موجود ہیں میدان کے اندر، تو ہم خوش قسمت ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے ضلع گجرات کو. ناظرین، پروگرام آج کی بات میں پاکستان مسلم لیگ نون سے NA 65 کے MNA کے امیدوار چودھری جعفر اقبال فتح بند صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات کریں گے کہ 9 دسمبر کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ضلع گجرات میں جلال پور جٹا تشریف لا رہی ہیں. اس حوالے سے ان کے استقبال کے لیے ان کے جو ورکر کنونشن ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے NA 65 سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے NA 65 کے حوالے سے چودھری جعفر اقبال صاحب کا کیا پیغام ہے. جو صاحب ویلکم، کیسے مزاج ہیں سر؟ بہت شکریہ جی، الحمدللہ. اللہ آپ کی محبوب قائد جو ہیں وہ سرزمین گجرات پہ آ رہی ہیں، کیسی تیاری ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے بہت مشکل وقت میں اور بہت مشکل حالات میں پارٹی کے اندر ایک نئی روح پھونکی. ان کی آواز، ان کا لب و لہجہ، ان کے سیاسی نعرے، ان کے سیاسی جملے، ان کا سیاسی ویژن، اور پھر وہ پاکستان کے جس حصے میں گئے ہوں، چاہے جی بی کی الیکشن کمپین ہو یا آزاد کشمیر کی الیکشن کمپین ہو، یہاں وہ جلسے جو مشکل ترین حالات میں جب مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ جیلوں کے اندر بند تھی، تو انہوں نے جمہوریت کا علم اٹھایا، ووٹ کو عزت دو کا علم اٹھایا، اور پورے پاکستان کے کارکنان کے اندر اپنی آواز جو ہے وہ پہنچائی بھی، اور ان کو ایک موٹیویشن دی اور ان کو ایک ہوپ دی. اس لیڈرشپ اگر مین جیلوں کے اندر پابند ہے تو ہم موجود ہیں میدان کے اندر، تو ہم خوش قسمت ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے ضلع گجرات کو. پہلے بھی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائیں. جب ہم نے حکومت 2022 میں لی تو کوٹلہ میں چوری عابد رضا صاحب نے اس جلسہ کی میزبانی کی، پورا گجرات اس میں شریک ہوا، اور اس وقت کی جو ضرورت تھی اپنی پارٹی کو، اپنے ورکر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کے مطابق ہم نے ایک بھرپور پروگرام کیا. اور ابھی جی بالکل 9 دسمبر کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے، اور ورکرز کنونشن کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے حلقے کے 4 قومی اور 8 جو صوبائی حلقے ہیں، ان سے جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں جو گراؤنڈ لیول پہ، ہر یونین کونسل کی سطح پہ، وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں، وہ یوتھ ونگ کے بیٹے اور بھائی ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھی ہیں، یا وہ بزرگ ہیں جو اپنا بزرگانہ شفقت کا کردار ادا کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہر حلقے سے ہم انہیں ایک جگہ اکٹھا کریں. تو انشاءاللہ ہم جلال پور جٹا سپورٹس اسٹیڈیم میں چولی علی وڈائک صاحب میزبانی کر رہے ہیں، NA 63 اس کی میزبانی کر رہا ہے، نوابزادہ صاحبان اس کی میزبانی کر رہے ہیں، میجر معین صاحب اس کی میزبانی کر رہے ہیں. تو ہم کارکنان پورے گجرات سے شریک ہوں گے، اور ہم وہ پیغام سننا چاہتے ہیں کہ جبر کا دور کاٹا، مریم نواز شریف صاحبہ نے لیڈ کیا، پھر جب ہم نے حکومت لی تو تب ہی ایک بیانیہ تھا، اور ہم نے اس بیانیے کے جب توڑ کرنا تھا تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی آواز بلند کی اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور ان مشکل حالات سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی تو فین فالوئنگ ہے وہ ہے ہی، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک اپنی فین فالوئنگ ہے. جی ڈیفینیٹلی، کوئی شک نہیں ہے، اور وہ فین فالوئنگ نہیں، وہ ریئلسٹک ہے ساری، اور وہ سیاسی کارکن کے طور پر ہے، کیونکہ جس جدوجہد سے وہ گزری ہیں وہ ہر سیاسی کارکن جو ہے مسلم لیگ نون کا کارکن اسے اپریشیٹ کرتا ہے. ہم نے یونین کونسل کی سطح تک کارکنان کو موٹیویٹ کیا ہے، ہر یونین کونسل سے قافلے آئیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم PP 34 جو ہمارا حلقہ ہے ڈنگا والا، وہ سارے ڈنگا شہر میں اکٹھے ہوں، اور پھر کھاریاں کی طرف موو کریں. راستے میں اتو والا، نونا والی، مرزا تار، وہاں پہ ان یونین کونسل کے دوست احباب ساتھ شامل ہوں گے، اور PP 33 کے جو لوگ ہیں
جو لالا مسا سے آگے دیونا یونین کونسل ہے، چک پنڈی ہے، کلےوال ہے، چکوڑی شیر غازی، کوٹلا، جوڑا، کرنانا اور حاجی محمد، وہ لالا مسا اور لالا مسا شہر بھی یہاں ورکرز اکٹھے ہوں. یہاں سے پھر ہم ٹھیکریاں موڑ سے براستہ، جھنڈے والی، وہاں پہ میانہ چک کونسل، ٹھیکریاں کونسل، پنجم کسانہ، علی چک، گنجا، یہ کارکنان وہاں اکٹھے ہوں ٹائم گے. شیڈول کیا ہوگا؟ ہم تقریباً 10 بجے ڈنگا سے نکلیں گے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 بجے سے پہلے ہم جلال پور جٹا اسٹیڈیم میں موجود ہیں.